اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ کے ساتھ میں نے خدا کے کلام کی تلاوت کی ہے، زبور میں سے پڑھا ہے، جس میں خزانے ہیں معرفت کے، خدا کی پہچاننے کی طلب اور تلاش جن کو ہے، جو اسے جاننا چاہتے ہیں، جن کا دل خدا کو جاننے کے لیے پیاسا ہے، ان کے لیے بہت خزانے ہیں۔ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ دیکھو نا کتنی پیاری ہم نے دعا پڑھی، خداوند ہم کو اپنی شفقت دکھا، ہاں ہم تیرے پیار کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کی سنیں گے۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سن سکیں اور آپ کا دل کہے، فرما کہ تیرا بندہ، تیری بندی سنتی ہے۔ پروگرام کے شروع میں نے خدا کے کلام میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ خدا کا شکر ہو خدا کے پاک کلام کے لیے، میں شکر گزار ہوں، اس نے مجھے توفیق دی، مجھ پر رحم کیا، اور میں نے خدا ان کے کلام میں سے ایک حصہ پڑھا جس کی سب سے زیادہ ضرورت سب سے پہلے مجھے ہے۔ یہاں ایک دعا ہے، اے خداوند اپنی نجات ہم کو بخش، دکھا، اپنی محبت کا ہم کو تجربہ عطا فرما، ہم سے مہربانی کا سلوک کر۔ یہ سب کی دعا ہے، اور دیکھو خداوند کا جواب یہ ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اپنی نجات ہم کو بخش، ہم کو چھٹکارا دے بیماری سے، مصیبت سے، قرض سے، گھبراہٹ سے، بے ایمانی اور بے اعتقادی سے، گندی عادتوں سے ہم کو نجات بخش۔ تو اس کے لیے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے
جو یہ ہے کہ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میرا دل کیا کہہ رہا ہے، اس کو ایک طرف کر کے مجھے اپنے کان خدا کی طرف لگانے ہوں گے۔ اے خداوند فرما، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اور میرا دل خداوند دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ تیار ہے جب ہم کہتے ہیں فرما، اے بادشاہ فرما، اے میرے مالک فرما، کہہ اپنا فرمان مجھے دے، میرا دل تیار ہے فرمان برداری کرنے کے لیے، جو کچھ تو کہے گا میں کروں گی، میں تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، ایسی باتیں کرے گا جن میں آپ کی سلامتی ہے۔ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، خدا کا شکر ہو اچھے لوگوں کے لیے، اچھے لیڈرز کے لیے، جو ملک کو پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو صادق ہیں، راست باز ہیں، انصاف پسند ہیں، حلیم ہیں، خدا کے حضور خدمت گزار ہیں، ان کے لیے سب کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن میں خدا کی حکمت نہیں ہے، حماقت ہے۔ اس لیے یہاں لکھا ہے وہ اپنے لوگوں سے اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر شرط کیا ہے؟ وہ حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا خدا کی نیکی اور راست بازی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ انسان خود پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے، اور ایسے لوگ بات اتنی اچھی کرتے ہیں، فرشتہ ہو تو بہک جائے آدمی کیا ہے۔ کیسی اچھی بات کہی کسی نے، اتنی خوبصورتی سے، اتنی سچائی سے جھوٹ بولتے ہیں وہ کہ فرشتہ ہو تو بہک جائے۔ آدمی کیا، آدمی بیچارہ کیا بیچتا ہے، تو بہکا لیتے ہیں بڑے ڈھنگ سے، بڑے ڈھنگ سے اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں اور کروا لیتے ہیں۔ تو یہاں لکھا حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں اس بات کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ ایسی باتیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم نے توجہ دی تو تباہی کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان باتوں کی طرف سے کان بند کر لینے چاہیے۔ ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ بھیڑوں کو پتا ہوتا ہے یہ کون آواز دے رہا، اپنے مالک کی آواز پہچانتی۔ آسٹریلیا میں سینکڑوں کے حساب سے ہوتی، ہزاروں کے حساب سے ہوتی بھیڑیں، اور وہ آدمی اس کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے، وہ گھیر لیتا انہیں، وہ سیٹی بجاتا ہے، اور سیٹی بجانے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن بھیڑوں کو اپنے چرواہے کی سیٹی کا پتا ہوتا ہے، ایک دم لوٹ آتی ہیں، بھاگی چلی آئیں گی۔ کیسے پہچانتی ہوں؟ اسی طرح خدا کے بندے پہچان لیتے ہیں کہ یہ خداوند کا فرمان ہے یا میری جان کا دشمن ہے جو مجھے گھیر رہا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے لگتی اچھی ہے، لگتا ہے اس میں حکمت ہے، لیکن اس میں تو میری موت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ان کے لیے کہا گیا پر وہ حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ خدا اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ کاش کہ آپ خدا کا کلام جب سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے کہ پہچان سکیں آپ کہ یہ بات جو کہی جا رہی اس میں میری سلامتی ہے، میری مصیبت ٹل جائے گی، میرے دکھ دور ہو جائیں گے، میں موت کے منہ سے نکال لی جاؤں گی، میرا گھر پھر سے برباد جو ہو رہا ہے پھر سے آباد ہو جائے گا۔ کیسے؟ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، اور حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ کون سی باتیں ہیں جو حماقت کی ہیں؟ جو باتیں خدا کی طرف سے نہیں، چاہے ان میں کوئی حکمت کی صورت نظر آئے، لیکن ان کے اندر چھپی ہوئی بربادی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، کہ جب وہاں سے وہ نکلے تو یہ کہتے ہوئے نہ نکلے کہ ہم بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں،
اب پتہ لگا ہمیں کہ ہمارے ماں باپ کس قدر تاریکی میں ہیں، ہمارے بزرگ کس قدر دھوکے میں ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یہ ہے حکمت، یہ حکمت ہے۔ اور یہ تو بہت ہی گھٹیا درجے کی حماقت ہے۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ یہ خدا کے بندے داؤد نے ایک زبور میں احمق کہتا ہے، یہ حماقت ہے، کوئی خدا نہیں، اور اس کے نتیجے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں جن پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہر ایک ایسی بات جس کی وجہ سے، جسے سننے سے ہمارے دل میں خدا کے لیے شکر گزاری کم ہو، فضول اور گندی اور گھنونی باتوں کی طرف ہمارا دل جائے، ایک دم انکار کر دینا چاہیے، وہ پروگرام بند کر دینا چاہیے، اس آدمی سے راستہ اسے ہو جانا چاہیے الگ ہو۔ نفرت مت کرو کسی سے، لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو۔ ہم تو ڈوبیں گے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ وہ والی بات ہے۔ وہ خود تو برباد ہو رہے ہیں، آپ کو بھی برباد کر دیں گے۔ مت توجہ دو ایسی باتوں کی طرف۔ یہ ہے خدا کا فرمان آج میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اپنی توجہ، اپنے دھیان کی حفاظت کرو۔ یہ جو ہمیں دھیان کرنے کی توفیق ہے، دھیان دینا، یہ بہت بڑا دھن ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کدھر جا رہا میرا دھیان؟ کن باتوں کی طرف میری توجہ ہے؟ کدھر جا رہا میرا خیال؟ کون سی باتیں جنہیں میں سوچنا میں مزہ آ رہا ہے، ایک قسم کی سنسنی ہو رہی ہے؟ بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں قصہ خدا ان کے کلام میں۔ ایسا ہوا کہ ایک آدمی تھا، اس کا ذکر ہے آپ کے، میں پڑھ کے سناؤں گا۔ مرکز کی انجیل کا 5واں باب ہے، ذرا یہ دیکھیے، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب ہے۔ تو ایسا ہوا کہ عبادت خانے کا ایک سردار تھا، لیڈر عبادت خانے کا، کاہن ہوگا، یائر اس کا نام تھا، یائر۔ اور وہ آ کے خدا یسوع مسیح کے اس کے قدموں میں گرا۔ کہاں تو اتنی مخالفت کر رہے تھے وہ لوگ، یہ آیا اور اس کے قدموں میں گرا۔ آدمی کے قدموں میں گر رہا ہے ایک عابد، یہ مسئلہ اور ہے۔ اور اس کی منت کر کے کہا میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ اتنا زبردست ایمان ہے اس آدمی کا، خداوند یسوع مسیح پر جس کی مخالفت ہو رہی ہر طرف سے۔ کوئی کہہ رہا اس میں بدروح ہے، کوئی کہہ رہا یہ تو بہکا رہا ہے، کوئی کہہ رہا یہ تو الٹے سیدھے دعوے کر رہا ہے، ہم تو اس کی ماں کو، بھائیوں بہنوں کو، سب کو جانتے ہیں، ارے یہ تو ناصرت کا ہے، وہاں سے بھی کبھی کوئی اچھی چیز، کچھ ایسی باتیں کہہ رہے۔ اس کو کہاں سے یہ خیال پیدا ہو گیا؟ یہ بھی تو سن رہا تھا، اس نے بھی تو کچھ ایسی باتیں سنی تھی، ان پر توجہ نہیں تھی اس نے۔ اس کی ضرورت ایسی، اس کے حالات ایسے ہیں، گھر گیا ہے چاروں طرف سے، مایوسی اور اندھیرے نے گھیر لیا ہے میری بچی، کسی طرح میری بچی بچ جائے۔ ایمان پیدا ہو گیا ہے، ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ یہ تھا، خداوند نے کہا کہ اچھا میں چلوں گا تیرے ساتھ، لوگ اس کے پیچھے ہو لیے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ جب وہ جا رہے تھے ایک عورت آ گئی، معلوم نہیں کہاں سے آ گئی، اس کا بھی قصہ ہے 25 آیت سے لے کر، اگر آپ پڑھیں تو اس کا بھی قصہ ہے۔ وہ بیچاری بیمار تھی، بہت گندی بیماری تھی، پیسہ خرچ کر چکی تھی، علاج کرنے والوں کا تو بھلا ہو رہا تھا، اس بیچاری کا جو کچھ تھا وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہیں سے سن لیا تھا یسوع مسیح کے بارے میں، سننے سے ایمان پیدا ہو گیا، ڈرتی اور کانپتی ہوئی پیچھے سے آئی۔ ایمان یہ ہو گیا تھا کہ اگر میں اس کا کپڑا بھی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اس آدمی کا یہ ایمان تھا کہ اگر یہ میرے گھر چلے گا، میری بچی کو چھو دے گا تو وہ موت کے منہ سے اب نکل آئے گی۔ اس کا ایمان دیکھو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ عورت ذات کا ایمان اس سے بھی آگے، کہ اگر میں کسی طرح اس کا کپڑا چھو لوں گی تو چھوٹ جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس بیچ میں جب تک کہ وہ اچھی ہوئی اور اس نے کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے گواہی دی، کچھ لوگ آئے اور یار سے کہنے لگے، یار
اسے کہا کہ کان میں کہنے لگے کہ اب رہنے دے، اب تو دیر ہو گئی، وہ تو لڑکی تو تیری مر گئی، اب جانے دے، استاد کو مت تکلیف دے۔ خدا بنی یوسف مسیح کا دیکھو کیا، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خاندان کے سردار سے کہا، عبادت خانے کے سردار سے خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ کئی دفعہ جو باتیں دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں صداقت ہوتی، سچ ہوتا، حقیقت ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ بات سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مر گئی، اب کیا فائدہ؟ کیونکہ ان کے ایمان کی جو حد تھی وہ یہاں تک تھی کہ اگر یہ جا کے اسے چھو دے گا تو وہ بچ جائے گی، بیماری سے بچ جائے گی۔ یہ ایمان نہیں تھا ان کا کہ موت سے بھی وہ بچا سکتا ہے۔ یہ تو تھا کہ بدروحوں پر اسے اختیار ہے، بیماریوں پر اختیار ہے، اندھے پن پر اختیار ہے، اندھوں کو اچھا کر دیتا، یہ تو سب تھا، لیکن یہ نہیں تھا ان کا ایمان کہ موت بھی اس کے حضور کانپتی ہے۔ یہ وہ ہے جس نے کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، وہ تو کہتا تھا لیکن سب کا یہ ایمان نہیں تھا۔ اس عورت کا ایمان دیکھو، وہ پڑھا کہ صرف چھو دوں گی، اب خدا اس آدمی کو کہہ رہا کہ اس سے بھی آگے بڑھ، مت توجہ دے اس بات پر، ان کا صرف اتنا ہی ہے کہ میں بیماروں کو اچھا کر سکتا ہوں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں زندگی کا مالک ہوں۔ کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ جو باتیں وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ کر کے کہا، عبادت خانے کے سردار سے، یائر اس کا نام تھا، کا خوف نہ کر۔ بڑی خوفناک خبریں ہیں، اس بتاؤ بچی مر گئی، خوف نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی؟ بہت ہی خوفناک خبریں ہیں اس وقت۔ ان سے پوچھے جن کے عزیزوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہاں کر دیے انہوں نے، اور جو ایسے کام کر رہے ہیں انہیں خدا کا خوف نہیں ہے، اپنی طرف سے وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ایسا بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں۔ سیاست میں اور محبت میں سبھی کچھ جائز ہوتا ہے ایسا کہتے ہیں، ہے تو حماقت کی بات، لیکن ایسا کہتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو مروا دیا، بیٹے نے باپ کو مروا دیا، کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں خدا کے کلام میں کہ سارے کے سارے بچوں کو مروا دیتے تھے، مروا دیے انہوں نے، یہ سبھی کچھ جائز ہوتا ہے۔ تو کیسی کیسی خبریں ہم کو سننے کو مل رہی ہیں اس وقت، خوف پیدا ہوتا، کپ کپی پیدا ہوتی ہے۔ ارے جن کے عزیزوں کو لے گئے گھر سے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آئیں گے، آپس میں بات چیت کرنا چاہتے تو کر لو، پھر بات کرنے والا تمہارا منہ نہیں رہے گا، سر نہیں رہے گا تمہارے بدن پہ، وہ کانپ رہے ہیں، کوئی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حقیقت ہیں، ڈر لگتا ہے ان سے، قدرتی طور پر ڈر لگتا ہے۔ جب ڈینیل کو شیروں کی ماند میں بھیجا گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا شیر کھا لیں گے، عجیب بات ہے، اسے ڈر نہیں لگا؟ لگا تو ہوگا، معلوم نہیں، لیکن اس کا ایمان غالب آیا، اس نے خدا ان کی طرف دیکھا ہوگا کہ خدا تیری مرضی پوری ہو، شیروں کے منہ بند کر دیے تھے۔ وہ ناممکنات کا باپ ہے، اور یہاں وہ کھڑا ان کے سامنے جسے موت اور زندگی پر اختیار ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، وہ ہے۔ بالکل دھیان نہیں دیا اس نے ان کی بات کا۔ ہم سے بھی وہ یہی امید رکھتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ شیطان ہمارے ایمان کے دریا کو، ہمارے ایمان کے جہاز کو غرق کر دے۔ ایسے طوفان اٹھاتا ہے شیطان ایمانداروں کے خلاف، اس وقت ہو رہا مخالفت ہے، ایذا رسانی ہے، موت ہے، خون بہایا جانا ہے، گھروں میں آگ لگائی جا رہی، لوٹا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک ہی لوگ نہیں ہیں، انسانیت کے خلاف ہے شیطان۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، شریعت کا نام لے کے لوگ طلاق دیتے ہیں انسانیت کو۔
جو یہ کہے کہ ہم نے خدا یسوع مسیح میں خدا کی محبت کا تجربہ کیا ہے اور اپنے بھائی سے نفرت کرے، کیا ہوگا اس کا حشر؟ یا تو یہ کہنا بند کرو کہ خدا محبت ہے، یا پھر خدا کی محبت کو اپنے دل اور خیالوں پر قابض ہو جانے دو، قبضہ ہو جانے دو۔ اس کی بات سنو جس نے کہا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے خدا کی وہ شریعت جو مسیح میں مجسم ہوئی ہے، نظر آئی ہے، کتاب میں، کاغذ میں نہیں، عمل میں ظاہر ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے توجہ مت دو اس پر، چلو۔ اور دیکھو خدا کا شکر ہے، یہ دو باتیں ایسی کہہ دی خدا یسوع مسیح نے ایسے حالات میں کہ جب انسان کے دل میں خوف کا پیدا ہونا ضرور ہے۔ یہ جبلی فطرتی قدرتی طور پر یہ ہے کہ آدمی کو ڈر لگے گا، اور ایسے میں اعتقاد رکھنا بہت مشکل۔ اعتقاد اس وقت تک تھا جب لڑکی کا سانس چل رہا تھا۔ جب سانس بند ہو گیا تو جیسے اعتقاد نے دروازہ بند کر لیا، لیکن خداوند اس کو کہہ رہا ہے دو کام کر جو تیرے لیے ناممکن ہے، میری بات سن، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، سن، اعتقاد رکھ۔ پہلی بات، خوف نہ کر، کیونکہ اگر خوف تیری زندگی میں آ گیا تو اعتقاد نہیں رہے گا۔ خوف دشمن ہے ایمان کا۔ ارے ایماندار ڈرتے نہیں ہیں، عجیب بات ہے، دیوانے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ شاگردوں کی زندگی دیکھو، خدا یسوع مسیح کے بارے میں سارے یروشلم میں کہتے پھر رہے ہیں کہ جسے تم نے مصلوب کیا تھا، رومیوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروایا تھا کہ نہیں تم نے؟ ارے بھائی کل کی بات ہے، جا کے دیکھ لو، اس کی قبر خالی ہے۔ ہم یہاں چور نہیں ہیں، ہم نے لاش نہیں چرائی ہے۔ چوروں کے ساتھ ایسے کام نہیں ہوتے، چوروں کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی۔ یہ بھائی کھڑا ہے، لنگڑا، اس سے پوچھو اس کے اندر طاقت کہاں سے آئی ہے؟ ہم نے کیا نہیں، وہ ڈر ہی نہیں رہا کسی سے۔ اور وہ مخالفین جنہوں نے رات بھر ان کو جیل میں رکھا تھا، پیٹا تھا، وہ حیران ہے کہ ان میں اس قسم، یہ دیوانے ہیں، ان کے اندر اس قسم کی دلیری کہاں سے آ گئی ہے؟ یہاں خداوند ان سے کہہ رہا ہے خوف نہ کر۔ میری بچی مر گئی اور میں خوف نہ کروں؟ میری بچی جاتی رہی، میں اعتقاد کس بات پر اعتقاد رکھوں؟ اب کیا اعتقاد رکھوں؟ کیا ایمان رکھوں؟ اب میں ایمان یہ رکھ کہ میں وہ ہوں جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ ارے سننے کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارا زندہ خداوند یسوع کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب پڑھنا چاہیے، وہاں لکھا ہے روح کلیسیاؤں سے اس وقت کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ خدا کا پاک روح کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، حاکم کیا کہہ رہے ہیں، حکمت والے کیا کہہ رہے ہیں، جو کھڑے ہو گئے ہماری رہنمائی کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، دولت مند کیا کہہ رہے ہیں، جو کامیاب ہو گئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے ایمان کی ایک حد ہے، ان کی طاقت کی ایک حد ہے، ان کی زندگی کی ایک حد ہے۔ آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ وہ کس کی سن رہے ہو، کس سے ڈر رہے ہو؟ ایک چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جس دن بھی اس نے دم لے لیا تو سانس نہیں رہے گا۔ ارے وہ سانس دے رہا ہے تو ہم لے رہے ہیں، مجھ سے ڈرتے نہیں۔ کس کی سن رہے ہو؟ کس کی بات سن کر کانپ رہے ہو؟ ارے جان ہی تو لے لیں گے، ہمیشہ کی زندگی تو نہیں کوئی چھین سکتا۔ جو مجھ پر ایمان رکھتا اگر مر بھی جائے تو بھی جیتا رہے گا۔ ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، تاکہ جو کچھ پر ایمان لا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی کے بارے میں تو خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا، یہ دیکھو 23واں زبور ضرور پڑھنا،
پڑھ لیا کرو. دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. آج وہ میری زندگی میں سکونت کر رہا ہے. آج اس کا پاک روح میری زندگی پر حکومت کر رہا ہے. یہاں سے جانے کے بعد میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. خداوند نے کہا مت توجہ کرو، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. اعتقاد رکھ. کاش کہ ہم ایک دوسرے کی اس طرح مدد کریں دعا کے وسیلے سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کہیں ہم سنیں گے کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے. آمین. کلام زندگی سننے والے بھائی بہنوں، خداوند کے پیارو، ایک نہیں انیک ایسے موقع ہیں جہاں ہم خداوند کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر توجہ نہیں دیتا. دو بہنیں تھیں، خداوند کو بہت پیار کرتی تھیں، مریم اور مارتھا. ان کا بھائی لازر گزر گیا. انہوں نے خبر بھیجی تھی تو ان کو اتنا تھا کہ اگر وہ آ جائے گا تو بیماری سے اچھا کر دیتا ہے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ موت اور زندگی بھی اس کے قبضے میں ہے. یہ ایمان نہیں تھا. اب جب خداوند آیا ہے تو وہ ناراض ہو کے کہہ رہی ہم نے بتایا تو تھا، خبر تو بھیجی تھی، پر کوئی بات نہیں، اب جو ہونا تھا تو ہو گیا. آ جاتا اس وقت تو اچھا ہوتا، ہمارا بھائی نہ مرتا. خداوند سن رہا ہوں کہ کوئی توجہ نہیں دے رہا کیا کہہ رہی. رونے لگا ان کے ساتھ تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، اتنا پیار کرتا ہے. تو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ان کے ساتھ اس نے آنسو بہائے. ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ ہمیں پیار کرتا. دیکھا اس کے آنسو بہنے لگے. پھر کہنے لگی کہ جانو دو. اس نے کہا نہیں، قبر کا پتھر جو ہٹا کہ اب رہنے دو، اس سے تو بدبو آ رہی ہے. خدا یسوع مسیح نے کوئی توجہ نہ دی، کوئی توجہ نہیں دی اس بات پر کہ وہ کیا کر رہی ہے. ادھر جا کے اپنے پیارے لازر کو آواز دے دی، لازر. ایک ہی دفعہ کہا، ایک ہی دفعہ میں سن لیا، آواز پہنچ گئی، آگے سامنے کھڑا ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں، سننے والوں، جس خداوند پر میرا اور آپ کا ایمان ہے اور کلیسیا کا ایمان ہے، 2000 برس سے ایماندار جس کی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے اختیار کی حد ہے نہیں، کوئی بے حد ہے. اس کے اختیار کی کوئی حد نہیں ہے. جہاں اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے وہاں اس کی قدرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. کیا نہیں کر سکتا وہ، اور کیا نہیں اس نے کیا ہے. کیا پریشانی ہے میرے بھائی، میری پیاری بہن. بڑی اچھی بات زبور میں ہم نے پڑھی. میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اور کہو اے خدا اس حالت میں تیرا کیا حکم ہے. میں یہ ساری حماقت کی باتیں ان پر سے توجہ ہٹا رہی ہوں. میں نہیں سنوں گا لوگوں نے کیا فیصلہ دے دیا. تو کیا کہتا ہے. لکھا وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا. کاش کہ خداوند آپ کی زندگی میں ایک ایسا کام کر دے کہ آپ کی خوشی کی حد نہ رہے اور کوئی طاقت آپ کو گواہی دینے سے روک نہ سکے. آپ مبارک ہیں کہ آپ نے خداوند کی یہ بات سن لی. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ بات آپ تک پہنچا سکا.